لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويدع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. لا سيما بقية الله في الأرض إنه بارها هنا للتراب مقدم البدع ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم والقرآن المجيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات أزهر محترم وعليكم ورحمة تسليم مجلس شب الشعارون. وظهر المجلس تأخیر سے شروع ہوئی، اس میں میرا قصور نہیں ہے. میں تیار تھا یہاں پر، مجلس دیر سے شروع ہوئی اور اس کی وجہ یقیناً ٹریفک ہے کہ جو مجھ سے پہلے مولانا صاحب نے پڑھنا تھا اور مسلم بہدوی یہ تو بہرحال معذرت، یقیناً آپ بھی ان ساری چیزوں کو سمجھتے ہوں گے اور آگے والے ایام میں ٹریفک بھی بڑھ جائے گا، لیٹ بھی ہو جائے گی، لیکن ہماری کوشش پوری ہے کہ بہرحال جو ٹائم آپ کو دیا گیا ہے، کیونکہ ظاہر ہے آپ بھی اپنی پلاننگ کر کے آتے ہیں، فیملیز ہیں، بزرگ ہیں، ٹائم پہ مجلس شروع ہو، ٹائم پہ ختم ہو. اس کی ایک اور سب سے بڑی وجہ یہ کووڈ-19 کی سچویشن بھی ہے کہ وائرس کی وجہ سے بھی پروگرام ٹائم پہ شروع ہو اور ٹائم پہ ختم ہو، تاکہ آپ کا ایکسپوجر پبلک میں اتنا زیادہ نہ ہو کہ خدا نخواستہ وائرس انٹریکشن جو ہے وہ کسی کا ہو. اس میں باہر بہت رش ہے اور خواتین کو اندر آنے کا تذکر دے دیں. تو جو خواتین باہر ہیں اور مومنین باہر ہیں اور جگہ ہے اندر، تو آپ لوگ اندر تشریف لے آئیں. مجلس شروع ہو چکی ہے غالباً. صلوات بھیجیں محمد علیہ. کوشش کریں بہرحال. دیکھیں گورنمنٹ نے بہرحال جو بولا ہے ہمیں اس پہ احتیاط بھی کرنی چاہیے اور مجلس ہو اس کے بعد بہرحال ہم بہت رش نہ رکھیں، چلے جائیں. آپ لوگ بھی کوشش کریں بہرحال ماسک پہن کر آئیں زیادہ سے زیادہ اور دوسروں کا خیال رکھیں، اپنا خیال. ہو سکتا ہے آپ اسٹرانگ ہوں اور ہوں گے بھی صحیح، لیکن ہو سکتا ہے آپ کیریئر ہو جائیں وائرس کا، یعنی کوریئر سروس بن جائیں آپ. یعنی آپ کو لگے آپ کو کچھ نہ ہو لیکن آپ گھر جائیں، آپ کی والدہ بزرگ ہیں، آپ کے والد بزرگ ہیں یا کوئی فیملی میں مریض ہے ویسے ہی، وہ فوراً وائرس لے لے گا اور پھر خدا نخواستہ یعنی کوئی آدمی دنیا میں غلطی کر بیٹھے. تو بہتر ہے کہ بہرحال ہم خیال کریں. انشاءاللہ انہی مجالس اور اداری کے صدقے میں پروردگار اس بیماری نحوست کو دنیا سے ختم فرمائے. اور ہم اس لیے جمع ہو رہے ہیں کہ بہرحال عزاداری ہے، یہ دعا کر کر ساری مشکلات کا حل ہے اس کے اندر. اس کو تو ہم نے ختم نہیں کرنا انشاءاللہ، اور جتنا بھی ہو سکتا ہے اس کو ہم بہتر طریقے سے انجام دیں. اور بہرحال شام کو آپ نے دیکھا نصر باغ میں مولانا شہنشاہ ندوی صاحب کو لیٹر جاری ہوا اور اس نے کہہ بھی دیا کہ
آپ کے اوپر پابندی ہے، اور مولانا صاحب نے بولا کہ میں مجلس نہیں پڑھوں گا جب تک جو ہے وہ ان کو ہٹا دیا نہیں جاتا، تو خبر آ گئی کہ ان کو ہٹا دیا گیا ہے۔ تو بہرحال یہ عجیب سے اقدامات ہیں، پتہ نہیں کیوں ایسے کرتے ہیں، خاص طور پہ عزاداری کے دنوں میں پریشان کرنا مومنین کو، علماء کرام کو۔ تو خیر یہ سیرت پرانی ہے اور یہ چلتی رہے گی، اس میں پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ انہیں پریشان ہونا چاہیے ٹکر کس سے لے لیتے ہیں شیعوں سے، وہ بھی 10 دنوں میں تو ہاتھ بھی نہیں لگانا چاہیے شیعوں کو۔ تو یہ اتنے عرصے سے کر رہے ہیں، ان کو سمجھ ہی نہیں آتی ہے کہ یہ مرنے کٹنے والی قوم ہے، ٹھیک ہے، یہ شہادت پرور قوم ہے۔ یہ تو زیارت میں جب پابندیاں لگی تھیں، بہرحال ابھی وبا وائرس کی سچویشن ڈفرینٹ ہے، یعنی خود عزادار کے لیے اگر واقعاً کسی نے روکا ہوتا تو اس کو رونتے ہوئے چلے جاتے زیارت میں، لیکن کیونکہ یہاں خود ظاہر کی صحت کا مسئلہ ہے اور کسی کا مسئلہ نہیں ہے، ورنہ زمانوں میں جو پابندیاں لگیں لوگوں نے ہاتھ کٹوا کے زیارتیں کی ہیں۔ تو ہمیں تو آپ عزاداری کے دنوں میں تو بہتر رہے دور رہا کریں ان سے، صحت کے لیے بھی اچھا ہے، آنے والی نسلوں کے لیے بھی بہت اچھا ہے، اور خیال رکھنا چاہیے۔ دنیا کی گورنمنٹیں چلی ہماری وجہ سے رہی ہیں، تو ہم لوگ خیال کرتے ہیں۔ اللہ صلی محرم ایسا ماہ ہے، مہینہ ہے کہ یہ پورے دنیا میں سیاہ کر دیتا ہے سب کچھ، اتنی پاور اور اتنی انرجی ہے، یہ تو ہم اپنے وقت کے امام کے انتظار میں خاموش ہیں۔ ایک دن آ جائے تو پھر پتہ چلے گا دوسرے دن صبح کس کی ہوگی اور کیسی ہوگی۔ گھبراہٹ ہی یہی ہے مجلس سے، اور ہے کیا گھبراہٹ؟ وہی ہے جب آ کے امام کی باتیں کرتے ہیں، حسینیت کا پرچار کرتے ہیں، اور دنیا میں حسینیت پھیل جائے گی، لوگوں کو حق سمجھ میں آ جائے گا، لوگوں کو باطل سمجھ میں آ جائے گا۔ اصل خوف یہی ہے، اس خوف کی وجہ سے تو انہوں نے نئی نئی چیزوں کو انسرٹ کرنا شروع کر دیا، ہمارے اندر انسرٹ کر دیا کہ ایسے لوگوں کو بٹھا دو جو ان کو امام حسین کے اصل مقصد کو بیان ہی نہیں کرے، ادھر ادھر کی باتیں کریں، ٹائم لیں اور چلے جائیں، گھر چلے جائیں، ذہن کو، قوم کو۔ دوسری طرف سے کہ اگر لوگ اٹریکٹ ہو رہے ہیں بہت حسینیت کی طرف، تو دوسرے فرقے کے مذہبوں کو بولو بھائی آپ بھی حسین پہ گفتگو کریں، یہ نہ ہو کہ یہ وہیں جا کے سنا کریں، یہیں سن لیا کریں تو اچھی بات ہے۔ تو اپن گھبراہٹ ہے اصل میں، اور گھبراہٹ پوری دنیا کو ہے، اور کیونکہ کام ایسا امام نے کیا ہے کہ پوری دنیا کے جتنے بھی نظام آئیں گے، ہر کے فارسی میں ایک کہاوت ہے، یعنی ہمارے یہاں ہوتے ہیں نا فریزز ہوتے ہیں، فارسی میں بڑی فیمس ہے، ہر کے بعد ولایت افتاد در افتاد، یعنی جو ولایت سے ٹکرائے گا وہ گر جائے گا۔ تو یہ امام حسین علیہ السلام امامت سے آپ یزید سمجھتا یہی تھا اصل میں، وہی سمجھ رہا تھا کہ شاید یہ مطلب میں یہ حادثہ کروں گا اور میں ان کو ختم کر دوں گا اور یہ سب کہانی ختم ہو جائے گی، یہ کوئی بات لینے والا نہیں ہوگا، جو ہم کریں گے وہ ان کی غلطی ہے۔ اصل میں جس سسٹم کو پروردگار نے انبیاء کے ذریعے سے پلانٹ کیا ہو، اور ہر نبی آ کر اس کو اپنا حصہ ڈال رہا ہے، اس کے اندر نبی آ کر ڈال رہا ہے، نبی یعنی خدا کا نمائندہ ہے، میسنجر ہے، اس میں رسول بھی ہیں، اس میں اولو العزم پیغمبر بھی ہیں، یعنی سب آ کر پورے سسٹم کو ڈیزائن کر رہے ہیں۔ اس سسٹم کو، اس کی بیسٹ فارم کو امام حسین نے کربلا میں پیش کیا ہے کہ قرآن کی آیات کی صدائیں آ گئیں کہ یا ایھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان پانے والے نفس، ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف آ جاؤ، کر لو جو کر سکتے ہیں، یہ ان کو کرنے دو۔ یہ اپنی طرف سے یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بہت کچھ کیا، لیکن بیوی نے اس اسارت کے سفر میں، اس قید و بند کے سفر میں جو خطبے دیے، اس نے ان کے پورے نظام کو اکھاڑ دیا، اور آئندہ آنے والی نسلوں تک یہی کیا۔ عزیزان محترم، ہمارا موضوع
معیار کربلا معیار حق و باطل ہے. ہمیں ایکسٹریکٹ کرنا ہے, ہمیں انالائز کرنا ہے کہ بہرحال ہم جس دور میں ہیں, ہم جس سسٹم میں ہیں, ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں اور ہمیں حق کہاں نظر آ رہا ہے اور ہمیں حق کے کتنے قریب ہونا ہے, اور باطل قوتیں کون ہیں اور باطل قوتیں کر کیا رہی ہیں دنیا کے اندر. میں صرف آپ کو 61 ہجری کی بات بتاؤں اور آپ بولو مطلب آپ گھر چلے جائیں تو پھر فائدہ کیا وہ کربلا بیان کرنے کا. یہ تو یہ کہ آج آپ کو سمجھ میں آئے کہ حق کیا ہے اور ہم اٹھیں اور ہم اس اصل نمائندہ الہی کے لیے زمینہ فراہم کریں, مقدمہ فراہم کریں کہ وہ آئے. ہم وہ نہ ہو کہ کوفہ والوں نے بلایا اور خود نہیں پہنچے امام کی خدمت میں. نہیں, ایسا نہیں ہے. اب وہ نہیں ہے, یہ اہل کوفہ نہیں ہے کہ امام تنا رہ جائے. اب وہ زمانہ نہیں ہے. عزیزان محترم, ہر امام نے اپنے دور میں اس سسٹم کو ڈیزائن کیا ہے, اس سسٹم کو بنایا ہے. ہمیں بعض اوقات, کیونکہ ہم لوگ شاید بعض اوقات اتنا مطالعہ نہیں کر پاتے, بعض اوقات متوجہ نہیں ہوتے باقی ائمہ علیہ السلام کی زندگی سے, ورنہ تاریخ جو بتا رہی ہے کہ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام چھٹے امام نے پورا سسٹم جو ہے, یعنی ایک ایسا نیٹ ورک کہ جو ظاہر میں نظر نہیں آتا تھا, ایک پنہان نیٹ ورک, پورے جہاں جہاں پر اس وقت جو تھے وہ مسلمان رہتے تھے اس کو ڈیزائن کر دیا تھا. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ شاید امام صرف درس دیتے تھے اور تدریس کرتے تھے اور امام کے دور میں جو ہے وہ درس کا سلسلہ بہت رہا. یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جو ہم کہتے ہیں کہ امام جعفر صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے شاگرد تھے, یہ تھے, ایسا نہیں تھا. امام مسجد میں بیٹھتے تھے اور لوگ درس سنتے تھے, مگر وہ خلیفہ اجازت دیتے تھے ایسے بیٹھنے کا. امام نے کس طریقے سے جو ہے وہ اپنے شاگردوں کی تربیت کی ہے. ہر دور میں بڑی سختیوں سے لوگوں نے آ کر, بہرحال پھر بھی وہ ان دو ائمہ علیہ السلام کا جو دور ہے, پانچویں امام چھٹے امام کا, نسبتاً بنی امیہ اور بنی عباس کی اپنی لڑائی کی وجہ سے تھوڑا سا ایک موقع جو ہے وہ انہینس ہو گیا, لیکن پھر بھی سختیاں تھیں. اور امام نے پوری کوشش کر کے پلاننگ کر کر اور انقلاب کی طرف جو ہے وہ لے کر آ رہے تھے کہ بہرحال وہ خدا کی مصلحت ہے کہ جو بھی ہے وہ متوقع نہیں ہونا تھا اور آخری امام تک معاملہ پہنچنا تھا. لیکن امام نے بھی اپنا کام پورا انجام دیا. یعنی اب کیسے ایک امام انقلاب لے کر آئے گا, یعنی کیسے نیٹ ورک ڈیزائن ہوگا جہاں سختیاں ہیں, جہاں پر لوگ مخبری کر رہے ہیں, جہاں پر جو ہے وہ ہر دشمن کا یا حکومت کا بندہ جو ہے وہ اندر گھسا ہوا ہے, ادھر بھی بیٹھا ہوا ہے ادھر بھی بیٹھا ہوا ہے. تو کام کیسے کیا ہے؟ اگر امام نے پورا سسٹم ڈیزائن کیا تھا. ہر امام اپنے زمانے سے اس سسٹم کو ڈیزائن کرتا ہوا آہستہ 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 آ رہے تھے کہ یہاں تک کہ جو باقی ائمہ آئے, 8ویں امام تک آیا تو معاملہ تھوڑا فلورش ہوا. لیکن امام کو بلایا اس لیے مدینہ سے, اس وقت کیوں بلایا اس نے مامون رشید نے؟ کیوں؟ کیونکہ خود خراسان میں تھا اور امام مدینہ میں تھے. خوب اس میں سنا بھی لوگ تو جوک در جوک انہی کے پیچھے آتے ہیں, تو ان کو ولی عہدی کے بہانے سے کہ میں آپ کو اپنا ولی عہدی دینا چاہتا ہوں, اصل بہانہ تو یہ تھا کہ اپنے قریب رکھوں انہیں, اپنی سرولنس میں رکھوں انہیں. کیوں خوف تھا؟ ہر اس دور کے حکمراں کو خوف تھا ائمہ سے. مگر 9ویں امام کی کتنی ایج تھی جب ان کو شہید کیا گیا؟ 25 سال. 25 سال ایک جوان ہوتا ہے. 25 سال کیا خوف تھا کہ ایک شخص کائنات کو پلٹ سکتا ہے؟ خوف تھا. کیوں 7ویں امام جو ہے وہ زندان میں رہے اتنے سال تک؟ کیوں رہے؟ شیعہ کہاں تھے اس وقت؟ امام زندان میں ہے, شیعہ کہاں تھے؟ ایسا تو نہیں کہ نہیں ہوں گے. مسئلہ ہے کہ امام نے مصیبتوں کو اپنے اوپر لیا شیعوں کی خاطر کہ میں مصیبت خود لے لوں, میرے شیعہ بن جائیں. واقعی ائمہ نے جو مشکلات لی ہیں وہ ہمیں مشکلات سے باہر نکالنے کے لیے مشکلات کو اپنے اوپر لیا ہے. لیکن بہرحال کب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا؟ خدا نے بھی کہا بس 10-11 ہو گئے. آپ دیکھیں 10ویں امام
بھی سختی کے اندر، 11ویں امام سامرا میں سختی کے اندر. اصل نامے اور لیٹر جو آتے ہیں وہ سبزی والا آ رہا ہے، وہ کچھ بیچنے آ رہا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ خط لیے جا رہے ہیں، خط لیے جا رہے ہیں. کتنی سختی ہے، مگر کام نہیں چھٹا. اور پوری اس وقت عالم اسلام کے اندر 11ویں امام نے اپنے نیٹ ورک، اپنے نمائندے بھیج دیے تھے کہ لوگ جن کے ذریعے سے امام سے رجوع کرتے تھے، اور لوگوں کو تیار کر دیا تھا کہ اب غیبت آنے والی ہے، اب جب غیبت آئے گی تو تمہیں کیسے رہنا ہے. 5 سال کی عمر میں وقت کے امام جو ہیں وہ غیبت میں چلے گئے، غیبت صغریٰ. 5 سال کے ہیں، والد 11ویں امام شہید ہو گئے. کیا مشکل ہے حکومت کو ان سے، کیا مشکلات تھیں ان کو، کیا تھا ایسا؟ اسی کو تو سمجھنا ہے آخر کہ کیا وجوہات ہے کہ ان کو برسر حکومت نہیں آنے دیا جاتا. یا اگر وہ کہتے بھی ہاں ہم تو کچھ نہیں کر رہے، تو اپنا کام کرو، مگر ان کو پھر کیوں خوف ہوتا ہے ان سے؟ کیوں؟ کیونکہ یہ جانتے تھے کہ یہ اصل نمائندے ہیں، اور اگر انہیں چھوڑ دیا تو لوگ تو ان کو ویسے ہی فالو کریں گے، اور کرتے بھی ہیں لوگ. کیونکہ یہ تو مولا کائنات میں ہے کہ جو امام علی علیہ السلام سے محبت کرتا ہے اس کی اگر گردن پہ تلوار بھی رکھ دی جائے اور اسے کہا جائے اس محبت کا انکار کرو، وہ انکار نہیں کرے گا. کیوں؟ کیونکہ دشمن بھی جانتا تھا کہ جن کے دلوں میں یہ محبت ہے، یہ محبت پیوست ہے، اور جو دشمن ہے، منافق ہے، اس کے گردن میں تلوار رکھ دو، وہ ان کو نہیں مانے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کے نطفے میں مشکل ہے، وہ پیچھے سے مشکل کے اندر ہے. عزیزان محترم، خوب اب یہ جو ہمارا عمل ہے اس کا میزان روز قیامت میں یہی ہے کہ میزان کیا ہے ہمارے اعمال کا؟ یہ ولایت علی ابن ابی طالب ہے. یعنی وہ جو میزان ہوگا، وہ جو ناپا تولا جائے گا، یہ دنیا کی طرح نہیں ہے کہ ناپا تولا جائے گا. دنیا میں معیار ناپنے تولنے کا الگ ہے. مثلا آپ کو پتھر تولنے تو آپ الگ انسٹرومنٹ یوز کریں. آپ کو سونا تولنا ہے تو آپ سونے تو اس میں تو نہیں ڈالیں گے کہ سونا اوپر نیچے ہو رہا ہے، اس کا الگ ہے. یعنی ہر چیز دنیا کے اندر. اسی طرح روز قیامت میں جو میزان ہے، جو چیزیں ہیں وہ الگ ہیں. تو وہاں پر یہی رکھا جائے گا کہ محبت کتنی تھی. اب جتنی محبت ہوگی اس طرح پلڑا جو ہے وہ بھاری ہو جائے گا. وہ بھی ایک شخص روز قیامت میں بیان ہوتا ہے کہ اسے لے کے جا رہے ہیں اور جہنم کی طرف، اور پھر بھی وہ امید کی نگاہ. تو کہتے کیا دیکھتے؟ کہا مجھے ابھی بھی امید ہے. کہا کچھ بھی نہیں ہو سکتا. کہا مطلب پھر بھی کچھ تو ہو. کہا نہیں. کہا وہ ایک شخص ہے، اس کے بعد ان کی طرف لے کے جاتے ہیں تو وہی ہے. تو کہا وہ رسول خدا کی خدمت میں لے کر آئے. اب رسول خدا کی خدمت میں پہنچے کہ یا رسول اللہ بہرحال ہو گیا، اب تو اب کیا کریں؟ تو انہوں نے اپنی پاس سے ایک پرچہ نکالا اور اس کے جو اعمال نامہ تھا اس پہ وہ پرچہ رکھ دیا. اس کے سارے عمل جو ہے وہ اوپر چڑھ گئے، وہ پرچہ نیچے لے آیا، یعنی بھاری ہو گیا. تو پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کیا ہے، یعنی ایسی کیا چیز ہے؟ کہا یہ وہ صلوات ہے جو تم ہم پر بھیجا کرتے تھے. اب یہ رابطہ ایسا ہے کہ اسے دشمن نکالنا بھی چاہے تو نہیں نکال سکتا. لیکن وہاں ظاہر ہے ہمارا بھی تو وظیفہ ہے. 11 ائمہ کو شہید کر دیا گیا حق کے لیے. حق ہے، حق کو ہٹانے کے لیے، چاہے وہ دوسری طرف دنیا پرستی تھی، لالچ تھی، مسند کی، شہرت کی، جو بھی آپ کہہ لیں، پیسے کی، دولت کی، ہر چیز جو بھی تھی. ائمہ کے مقابلے میں، انبیاء کے مقابلے میں جو آیا وہ دنیا ہے اصل میں. اچھا وہ دنیا ایسے اکیلے نہیں ہے کہ وہ ایک شخص آ گیا، نہیں، ادھر بھی سسٹم بڑا ڈیزائنڈ ہے. یعنی وہاں بھی سسٹم جو ہے وہ ادھر سے نکل رہا ہے. کب؟ جب اس کو راندھا گیا. جب اسے کہا کہ سجدہ کرو، اس نے بولا نہیں کروں گا. بولا میں نہیں کر رہا سجدہ. جب اس نے سجدہ نہیں کیا تو کہا پھر نکل جاؤ. کہا نکل جاؤں گا مگر مہلت دے مجھے، میں سب کو جو ہے وہ گمراہ کروں گا مگر سوائے ان کے جو آپ کے صالحین ہیں. کہا ٹھیک ہے، تمہیں وقت معلوم تک مہلت دے دی، وقت معلوم تک مہلت. اب وہ بھی نیچے آیا ہے، وہ بھی نیچے آیا ہے. اب ہے تو شیطان.
لیکن ہے تو رحمان کا نا، وہ بھی پلاننگ کے ساتھ آیا ہے، ادھر رحمان دوسرے بندے بھی بھیج رہا ہے، اب ہیں تو سب اسی کے. اب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ شیطان جو ہے وہ کہیں اور سے آیا ہے، ایسا تو نہیں آیا. آپ بولیں گے مولانا پھر اس میں ہمارا کیا قصور ہے، ہمیں پھنسا رہا ہے شیطان کا ہوگا. تو ہے ہی اس لیے پروردگار نے سسٹم ڈیزائن اس لیے کیا ہے کہ دیکھے تمہیں تم میں سے بہترین عمل کس کا ہے. خدا چاہتا ہی یہی ہے. مطلب خدا کے لیے کیا تھا، زبردستی سب کو بولتا علی کی ولایت کا اقرار کرو، کسی کی مجال تھی؟ جس ایک کے پتھر پڑا تھا غدیر کے بعد، چاہتے تو ابابیلیں اتر کے سب کو بھوس بنا دیتی، بھئی بنا دیتی نا، نہیں بنایا. کہا کیوں؟ کہا تاریخ میں لوگ خود دیکھیں، خود دیکھیں. اب جس کے دل میں صحیح محبت ہوگی وہ ظہور کرے گی، جو ذرا بھی منافق ہوگا پتہ چل جائے گا. تو اب سسٹم بھی تو خدا نے بنایا ہے ایسا. بہرحال بحث بہت طولانی ہے اگر ہم اس پہ چلے جائیں، لیکن عزیزان محترم ائمہ علیہ السلام نے لوگوں کو آمادہ کیا، ریڈی کیا. امام نے اپنے نمائندوں کے ذریعے سے، اپنے وکیلوں کے ذریعے سے، اپنے نائبین کے ذریعے سے لوگوں کو آمادہ کیا، ریڈی کیا. اور یہ اصل ہدف ہے. 11 امام شہید ہو گئے، نہیں ہو پایا، خدا نے 12ویں کو لے لیا. بولے ایسے کب تک چلے گا؟ قوم سوتی رہے میں امام بھیجتا رہوں، قوم سو رہی ہے میں امام بھیج رہا ہوں، شہید ہو جاتی ہے، یہ کچھ نہیں کر رہی ہے. تو اب 12ویں کو تو نہیں بھیجیں گے وہ ایسا کہ جب تک 313 نہیں ہو جاتے. تو 313 بھی کیسے ہو؟ کون 313؟ یعنی مطلب ایسی 313 نہیں، ایسے ہو کہ جب ارادہ کریں تو درخت اپنی جگہ چھوڑ دے، قدم بڑھائیں تو مدینہ میں ہو. یعنی ایسی پاورز، مطلب ایسی پاورز یہ کہ کوئی جادو ٹونا کرے یا بیٹھ کے چلے کاٹے، نہیں، بابصیرت ہو، طاقتور ہو، طاقت کا توازن دنیا میں ہو ان کے ہاتھ میں. ظہور سے پہلے یہ ایسی سچویشن کو کریٹ کریں کہ امام آئے. اب امام نے آ کر سب کرنا ہے راتوں رات، تو پھر مولا ہماری کیا غلطی ہے، 11 سال پہلے ہی آ جاتے. کہا نہیں، جب تک تم کچھ نہیں کرو گے ہم نہیں آئیں گے، کیونکہ پہلے بہت دے دیا، اماموں دے دیا، سب جگہ دے دیا. بنی اسرائیل دعائیں مانگتی رہی، فرعون کے فشار میں، پریشر میں دبا رہی ہے، مار دو ان کے مردوں کو، مار دو ان کی عورتوں کو، قید بنا دو، بچوں کو ذبح کر دو، سب کر دو. بنی اسرائیل اتنی دعائیں کی بنی اسرائیل نے کہ حضرت موسیٰ کا ظہور پہلے ہو گیا، یعنی وہ پہلے آ گئے. جو بہرحال روایات بتاتی ہیں کہ پہلے آ گئے، قوم کو نجات دی، فرعون سے قوم کو نجات دی، لے کر گئے. کہاں سے؟ دریائے نیل سے. یہاں پہنچا دیا دریائے نیل پہ، پیچھے فرعون فوج، آگے پانی. قوم کہتی ہے پھنسا دیا. ہاں عزیزان محترم ایسے ہی ہے بنی اسرائیل. یعنی اب سامنے پانی نظر آ رہا ہے، پیچھے فوج آ گئی ہے، نظر آ رہی تھی، روایات کہتی ہیں. یعنی ایسی نہیں کہ بہت دور ہے، نظر آ رہی ہے. کہا یا موسیٰ یہ کیا ہے؟ کہا انتظار کرو، اس پر توکل کرو. کہا یا موسیٰ اپنے عصا کو پانی میں مارو. جیسی مارا راستہ بن گیا. قوم اتنی وہ تھی، 12 قبیلے تھے. کہا ایک جگہ سے نہیں جائیں گے، 12 راستے بناؤ. دیکھ رہے ہیں آپ بنی اسرائیل کی خواہشات. ہاں جانا تو یہ قرآن ہے، تاریخ ہے، اس لیے تو کہتے ہیں بھرت پڑھنی چاہیے. قرآن نے یہ واقعات جو بیان کیے ہیں یہ احسن القصص ہیں. قرآن قصوں کی کتاب نہیں ہے. قرآن نے احسن القصص بیان اس لیے کیے کہ ہم عبرت حاصل کریں انبیاء کی اقوام سے. تو 12 راستے بناؤ. 12 بعض روایت میں کہتے ہیں کہ جو راستے بنائے اب پانی یوں ہے کھڑا ہو گیا، یعنی جم گیا اور راستہ بن گیا. بعض کہتے ہیں درمیان میں کھڑکیاں بھی بناؤ. اب بہرحال روایت ہے، بہرحال علماء کرام بیان کرتے ہیں. لیکن بہرحال 12 قبیلے گئے. جہاں میں لے کے آنا چاہتا ہوں وہ یہ پوائنٹ ہے کہ گئے، یہ نکل گئے. وہ آیا، پانی واپس آ گیا. اچھا وہ فرعون، اس کو بھی نہیں پتہ چلا. شیطان تو استعمال کرتا ہے، شیطان آخری وقت تک دھکیلتا ہے بندے کو. جب مرتا ہے تو کہتا ہے میں نے تھوڑی کہا تھا.
اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ پانی موسیٰ کے رب نے کھولا ہے راستہ، آیا اور وہ بند ہو گیا. خیر وہ بول نہیں سکا، اس نے بولا، لیکن حضرت جبرائیل نے کہتے ہیں کہ اس کے منہ میں آگ کو بھیجا، وہ ختم ہو گیا. اب یہ جو قوم اتنی مشکلات معجزے دیکھتی ہوئی باہر نکلی تھی، یہ کچھ عرصے آگے گئی تو آگے کیا دیکھا؟ ایک گروہ جو ہے وہ بتوں کی پوجا کر رہا ہے. اس قوم نے کہا یا موسیٰ، قرآن میں ہمارے لیے بھی ایسا رب بناؤ. اللہ، اب ایسے میں کیا کریں؟ کتنے سال یہ قوم سرگرداں رہی، دروازہ ڈھونڈ نہیں پائی. انبیاء بھیجے. عزیزان محترم، جب تک تیار نہیں ہوں گے امام کیسے آئے گا؟ حق اور باطل کی تمیز نہ ہو پائے، انسان بصیرت نہ کر پائے. بصیرت کس کو کہتے ہیں؟ بصیرت یہ ہے کہ بہرحال آپ، بصیرت صرف دیکھنے کو نہیں کہتے ہیں، بصیرت یعنی تفکر اور عقل کے ساتھ چیزوں کو انالائز کرنے کو کہتے ہیں. اور مومن کو بابصیر ہونا چاہیے. روایات ہیں کہ آپ دیکھیں تو صحیح ہو کیا رہا ہے، آپ دیکھیں سوسائٹی میں آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تشیعوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، قوم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کون سی دنیا میں اصل میں دنیا میں ہو کیا رہا ہے. اور ہم جو امام کا انتظار فرما رہے ہیں، کر رہے ہیں، ہم کیسے امام تک پہنچیں گے؟ اور یہ جو پورے خطے کے اندر جو تبدیلی آ رہی ہے مڈل ایسٹ میں، آس پاس میں، اس میں ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے؟ مولانا ہمیں اس سے کیا لینا دینا، دنیا میں جو ہو رہا ہے ہونے دیں، ہماری اپنی زندگی ویسی مشکل میں وائرس کی وجہ سے، ابھی ہم کیا اسے. عزیزان محترم، ہوائیں ہوں، آندھی ہو، طوفان ہو، کچھ بھی ہو، اصل مقصد حیات کا امام ہے. امام نہیں زندگی میں کچھ نہیں ہے. زندگی میں کربلا یہی تو بتا رہی ہے کہ اگر امام کو مانتے ہو، امام نے کہہ دیا شب عاشورہ کہ چلے جاؤ، میری طرف سے اجازت ہے، شفاعت ہے، سب کچھ ہے، کچھ ایسا مسئلہ جو ہے سب ملے گا، چلے جاؤ. اگر کہا 70 دفعہ مارا جائے، 70 دفعہ چاہے وہ زندہ کیا جائے، بہت طرح کے تو بڑے مسئلے. ہم آپ کو چھوڑ کے کہاں جائیں؟ کہاں جائیں امام کو چھوڑ کے؟ ہم امام کے بغیر کیسے رہ رہے ہیں؟ ہم کیوں نہیں انالائز کر پا رہے؟ عزیزان محترم، ہمیں اس اپنی ہر آدمی کو، یعنی آپ ڈفرینٹ پروفیشن سے ہیں، آپ کا ڈفرینٹ سبجیکٹ ہے، آپ کی ایج الگ ہے، آپ کا براٹ اپ الگ ہے، آپ کا ہر کسی کا ماحول الگ ہو سکتا ہے، لیکن ہم نے ہر حالت میں اپنے کام کو اپنے امام کی خدمت میں پیش کرنا ہے، چاہے ہم کوئی بھی ہوں اور کسی بھی طریقے سے ہو. اور یہی چیز جو ہے وہ ہمیں دعوت دے رہی ہے. ایک شخص جو ہے وہ رشت کا تھا، سید رشتی کے نام سے، آیت اللہ مدد جو ہے وہ شمس الدین مہدی شمس الدین بیان کرتے ہیں کہ حج پہ جا رہا تھا، قافلے کے ساتھ نکلا، ترکی کے راستے سے پہلے ہوتا ہوا، وہ سواریوں پہ جاتے تھے، برف سردی تھی، کھو گیا کاروان سے، پیچھے رہ گیا، اور سخت سردی، اندھیرا، تو بھٹک گیا. جب ایک جگہ دیکھا تو ایک باغبان یعنی گارڈنر جو ہے وہ درختوں کو مار رہا ہے کہ برف درختوں کے بعد سے نیچے گر جائے، جھاڑنے کی کوشش کر رہا ہے. ان کی خدمت میں گیا، کہا کہ میں راستہ کھو گیا ہوں، مجھے راستہ نہیں پتا. تو کہا جاؤ نماز شب پڑھو، نفل پڑھو، تہجد کی نماز. کہتا میں گیا، تہجد کی نماز پڑھ کے واپس آیا. تو اس شخص نے مجھے کہا کہ ابھی تک نہیں گئے. کہا نہیں، مجھے راستہ نہیں پتا. کہا جاؤ زیارت جامع کبیرہ پڑھو. کہتے مجھے زیارت جامع کبیرہ زبانی یاد نہیں تھی، مگر میں نے اس دن پڑھی رات کو. کہا میں پھر آیا. کہا تم ابھی تک یہیں ہو، گئے کیوں نہیں؟ کہا میں نے آپ سے کہا نا مجھے راستہ نہیں آتا. کہا جاؤ زیارت عاشورہ پڑھو. کہہ رہے وہ بھی مجھے زبانی یاد نہیں تھی، مگر میں نے پڑھی لان کے ساتھ، سلام کے ساتھ، دعائے علقمہ کے ساتھ. کہہ رہا میں آیا تو کہا تم ابھی تک؟ کہا میں نے آپ سے گزارش تو کی ہے کہ مجھے راستہ نہیں پتا. کہا اچھا آؤ میرے ساتھ. وہ اپنی سواری پہ بیٹھے، یہ اپنے سواری پہ بیٹھا، تو اس کی سواری نے حرکت ہی نہیں کر رہی تھی. تو کہا کہ اچھا میرے ساتھ بیٹھو.
چند قدم چلے تو ایک جگہ پہ لے گئے مجھے اور کہا کہ یہاں اتر جاؤ، تمہارا جو دوست اور کاروان ہے یہ تھوڑے فاصلے پر وضو کر رہا ہے فجر کے لیے، تم چلے جاؤ۔ اب کہتے ہیں میں اترا، میں نے دیکھا کہ لوگوں نے مجھ بھی تم کہاں کیسے اچانک کہا، مجھے وہ شخص جیسے مڑا وہ شخص غائب ہو چکا تھا۔ لیکن وقت کا امام نے 3 چیزیں کہی، کہتے جب میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا تو مجھے انہوں نے 3 چیزیں بار بار کہا، نماز شب، نماز شب، نماز شب، زیارت جامع، زیارت جامع، زیارت جامع، زیارت عاشورہ، زیارت عاشورہ، زیارت عاشورہ۔ کہا استاد بتاتے ہیں کہ کیوں؟ کہا نماز شب یعنی کیا؟ یعنی خدا سے رابطہ، زیارت جامع یعنی امامت شناسی، زیارت عاشورہ یعنی حسینیت۔ کہا ان کو اپنی زندگی میں رکھو۔ ہماری توحید کتنی مضبوط ہے، ہماری زندگی گزرتی جا رہی، لیکن آپ لوگ ماشاءاللہ نماز شب پڑھتے ہوں گے، یعنی انسان نماز شب میں کیا پریشانی ہے؟ مطلب ساری رات بیٹھ کے آدمی واٹس ایپ پہ میسج کرتا رہتا ہے، ٹی وی دیکھتا رہتا ہے، یہ دیکھتا رہتا ہے، وہ دیکھتا رہتا ہے اور سو جاتا ہے۔ تو آپ وضو کر لیں، آسانی ہے نماز شب میں 11 رکعت ہے، آپ 3 رکعت پڑھ لیں، 2 رکعت شب، 1 وتر پڑھ لیں، 2 رکعت نفل پڑھ لیں۔ مگر دل نہیں چاہتا کہ میں خدا سے باتیں کروں، سرگوشی کروں، گفتگو کروں۔ وہ ہونا چاہیے نا، میرا خالق ہے، لیکن آج اگر بات نہیں کریں گے تو روز قیامت میں کیسے بات ہوگی؟ پھر آج کریں نا، اور واجب نہیں ہے، واجب نہیں ہے نماز، مستحب ہے، انبیاء کے لیے واجب تھی۔ تو خدا ملائکہ پہ افتخار کرتا ہے، یاد رکھیے گا، حدیث قدسی ہے کہ جب کوئی شخص تہجد کی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اور نیند میں اس کی تھوڑی اس کے سینے سے ٹکراتی ہے تو پروردگار ملائکہ کو کہتا ہے، ملائکہ گواہ رہنا، اس نے جو کچھ چاہا میں نے اس کو دے دیا۔ یعنی کتنا آسان پیکیج ہے۔ اور جب آپ نماز شب کی طرف بڑھیں گے تو خود بخود چھٹے امام فرماتے ہیں اگر تم اپنے چہرے کا نور چاہتے ہو تو نماز شب پڑھو۔ چاہتے ہو؟ کتنے علماء، آیت اللہ قاضی طباطبائی فرماتے تھے تمہیں دین چاہیے، نماز شب، دنیا چاہیے، نماز شب، آخرت چاہیے، نماز شب۔ یہ راستہ کھل ہی نہیں سکتا، ایکسٹرا کچھ کریں گے تو کھلے گا نا۔ ہم جو سب کرتے ہیں ہم بھی وہی کر رہے ہوں، پھر ہم بھی وہی ہیں جو سب ہیں۔ کم از کم کچھ تو ایسا کریں کہ ہم فرق تو ہو نا، مطلب ایک کانوائر میں سب لوگ کھڑے ہیں، کامیاب کون ہے؟ جو پہلا قدم آگے بڑھائے گا۔ ہم اپنی زندگی میں پہلا قدم بڑھائیں۔ ہم ان کو مانتے ہیں، اس بیوی کو جس نے روز عاشورہ سارے مسائل دیکھے۔ چوتھے امام فرماتے ہیں میری پھوپھی نے شام غریبہ میں ان داغوں، ان مشکلاتوں کے باوجود نماز شب ترک نہیں کی۔ امام جب کہہ رہے ہو بہن کو، امام فرما رہے ہیں بہن کو کہ بہن نماز شب میں یاد رکھو اللہ، یعنی ہم وہ قوم ہیں عزیزان محترم۔ اصل کیونکہ دیکھیں ہم کیسے بابصیرت ہوں گے، ہمیں کیسے چیزیں نظر آئیں جو حقیقت ہے، وہ تبھی نظر آئیں گی کہ جب وہ جو میل، رکاوٹیں، وہ غفلتیں جو ہمارے اندر ہیں وہ دور ہوں گی تو ہم ان آنکھوں سے کچھ دیکھیں گے جو نظر آئے، یہ کان پھر وہ چیزیں سنے جو لوگوں کو سنائی نہیں دیتا۔ پھر یہ ذکر جو اللہ کا ذکر زمین اور آسمان کر رہی ہے، یہ آواز کیسے آئے گا جب کان کے اندر غیبتیں ہوں، تہمتیں ہوں، حرام میوزک ہو، جھوٹ کی باتیں ہوں، احمقانہ گفتگویں ہوں، نامحرم سے گفتگو ہو۔ ہم اپنے آپ کو کتنی لیئرز لگا رہے ہیں، پھر ہم بولے ہم مولا آپ کے لیے تیار ہیں۔ کیسے تیار ہیں؟ تو یہاں تو انسان لڑک جاتا ہے، امام تک پہنچنا آسان ہے، امام تک پہنچنا عزیزان محترم آسان نہیں ہے۔ وہ واقعہ جو کہ میں بہت پڑھ چکا ہوں، بہت دفعہ پڑھ چکا ہوں،
لیکن بہرحال وہ موضوع پہ بہت ابھی اچانک سے آ گیا. اچھا میں نے بھی وہ واقعہ بہت عرصے پہلے پڑھا تھا کہ مجھے 5-6 سال ہو گئے سب سے پہلے اس واقعے کو میں نے پڑھا تھا, اور پچھلے دنوں اتفاق سے میں نے اس واقعے کو دوبارہ ایک اور عالم دین تھے ان کی سن رہا تھا تو مجھے دوبارہ یاد آ گیا. اسی وجہ سے کہ ہم لوگ کہاں کھڑے ہوئے ہیں کہ وہ ایک شخص جو کہ ہربل کی دکان میں کام کرتا تھا, اور یہ واقعہ بصرہ کا کہتے ہیں کہ بصرہ جہاں ہے وہاں کا واقعہ ہے جو عراق کا شہر ہے. اس کی دکان تھی, یہ ہربل کی چیزیں ملتی تھیں, حکمت کی چیزیں, یہ جو جڑی بوٹیاں اس طرح کی چیزیں ملتی تھیں. تو 2 شخص اس کے پاس آئے اور کہا ہمیں کافور اور سدر چاہیے. کافور سدر آپ کو پتہ ہے کہ جب مردہ فوت ہو جائے تو 3 غسل دیتے ہیں, کافور کے پانی سے, سدر کے پانی سے اور کور پانی سے اس کو غسل دیا جاتا ہے. تو یہ لینے آئے تو کہتے ہیں جب میں لینے آئے تو میں نے دیکھا کہ یہ ان کا جو حلیہ ہے, لباس ہے, گفتگو ہے, یہاں کے نہیں ہے. اب آپ کے بھی محلے میں کوئی شخص آ جائے جو کہ آپ کو پتا ہو کہ اس کا حلیہ لباس نہیں, تو آپ پوچھیں گے بھائی کہاں سے ہے, ایسی پوچھیں گے جنرل. تو بولے بھائی نہیں بتا رہے. تو بولے یار یہ کیسی بات ہے, بتا رہے میں کیا پرابلم ہے. اس نے بھی یہ بولا بھائی آپ کون ہیں, اس نے بولا تمہیں اس سے کہا تم کافور سدر دے دو ہمیں. کہا کہ نہیں بتاؤ مجھے کہاں سے آئے, کیوں آئے. وہ بہت اصرار کیا تو کہا کہ ہم امام کے ساتھ ہوتے ہیں اور ہمارے ایک ساتھی کا انتقال ہو گیا ہے, تو ہم تمہاری دکان پہ کافور سے. اب جب اس نے یہ سنا کہ وقت کے امام کے ساتھ ہوتے ہیں تو یہ تو پاؤں پڑ گیا. وہ ہر شخص جب آپ کو کوئی بتا دے کہ میں امام کے ساتھ ہوتا ہوں تو آپ کیا بولیں گے, بھائی خدا کے لیے مجھے لے چلو امام کے پاس. ایسی ہے نا, تو اب تو یہی ہے. اس نے بھی یہی کہا, انہوں نے کہا ہمیں اجازت نہیں ہے. کہا نہیں مجھے کچھ. اس نے بہت اصرار کیا تو انہوں نے کہا ایک شرط پہ لے جاتے ہیں. شرط یہ ہے کہ ہم لے جائیں گے کیونکہ ہمیں اجازت نہیں ہے, لیکن وہاں امام اگر انکار کر دیں گے تو ہم تمہیں واپس بھیج. کہا مجھے شرط منظور ہے. لے گئے. کہتے ہیں چلیے اس نے کافور سدر دیا, دکان بند, چلنا شروع. چلتے چلتے پانی کہیں آ گیا. وہ 2 لوگ پانی پہ چل رہے ہیں. انہوں نے مڑ کے دیکھا تو کہا کہ چل کیوں نہیں رہے. کہا میں پانی پہ کیسے چلوں. کہا کہ بسم اللہ پڑھو اور اللہ کو آخری حجت کا واسطہ دو. اس نے ویسے ہی کیا, دیکھا یہ پانی کے اوپر چل رہا ہے, ڈوب نہیں رہا. چلتے چلتے پانی کے بعد کہیں ایسی جگہ پہ آیا جہاں صرف پانی پانی تھا. بادل آئے سیاہ, جیسے آج کل آج نہیں آئے, یہاں بھی تو روز آ رہے ہیں. تو آئے اور بارش شروع ہو گئی. بارش شروع ہوئی تو اس کے کپڑے جو ہے نا وہ بھیگ گئے, گیلے ہو گئے. اسے اچانک سے یاد آیا کہ کیونکہ یہ ہربل کی دکان تھی اس کی, اسے یاد آیا اس میں صابن جو ہے نا سکھانے کے لیے چھت پہ رکھے ہوئے تھے. اس کو ذہن میں آیا صابن میرے گیلے ہو گئے ہوں. یہ ذہن میں آنا تھا, یہ پانی میں ڈوب گیا. اب یہ ہاتھ پاؤں مارے. انہوں نے مڑ کے دیکھا, انہوں نے کیا ہو گیا. انہوں نے کہا ان کو ظاہر ہے وہ بھی امام کے ساتھ تھے, ظاہر ہے ان کو بھی پتا. انہوں نے تمہارا دھیان کہاں ہے, ایسے تم جا کہاں رہے ہو, تمہاری سوچیں کہاں ہیں. کہا پھر دوبارہ بسم اللہ پڑھو, یہ کرو, دوبارہ چل. اب یہ کہتے ہیں لے گئے, کہتا ہے کنارے پر ایک خیمہ لگا ہوا ہے, وہاں سے نور آ رہا ہے. اب یہ چلے گئے. اب وہ بیان یہ کرتا ہے بہرحال کہ اس نے یہ سنا کہ ہم گئے امام کی خدمت میں. بہرحال ہم نے امام کو بتایا کہ ایسا ایسا ہوا, اصرار کیا, ہم لے آئے, کیا حکم ہے. وہ کہتا ہے کہ امام کی جو آواز آئی وہ یہ تھی, امام فرماتے ہیں کہ جس کا ذہن صابن میں ہو وہ ہمارے کسی کام کا نہیں. اب اس کا کاروبار وہی تھا. اب ہم سب کا صابن الگ ہے, آپ کا کوئی اور کام ہوگا, میرا میں طالب علم ہوں, کتابیں, مدرسہ, درس, مجلسیں. میرے لیے تو یہی صابن ہو سکتا ہے نا کہ میں مجلسوں کو کاؤنٹ کرتا رہوں, کتنی ہو گئی, کتنی نہیں ہوئی, کیا ہو گیا, کیسے ہو گیا. یہی ہے نا. ہر آدمی الگ ہے, پھنسا ہوا ہے, سمجھ نہیں آ رہا اسے, چاہتا ہے ملنا لیکن پھنسا ہوا ہے. کیسے نکلے گا باہر. اور یہ پریکٹس آپ آج کریں گے تو پہنچیں گے. آپ یہ سوچیں کہ امام آئیں گے تو عزیزان محترم اصل اندر صاف ہوگا تو اطراف میں سب نظر آنا شروع ہو جائے گا. یہ جو لوگ کربلا پہنچے ہیں ان کا اندر صاف کیا گیا ہے, ورنہ ایسے ایسے لوگ تھے جو دوسرے قبیلوں کے لوگ تھے, دوسرے تفکر کے لوگ تھے. زہیر ابن کین
اصل عثمانی قبیلے کا لوگ تھا، اصل توقع دوسرے تھے، لیکن کاروان ساتھ ساتھ رکتا ہے، اٹھتا ہے، رکتا ہے، جہاں یہاں لگتے ہیں اس طرف لگتا ہے۔ وہ کھانے پہ بیٹھا ہوا ہے، نوالا خیموں میں آیا کہ کون ہے؟ کہا قاصد حسین آیا ہے، وہی رکھ دیا، کہا جس کا ڈر تھا وہی ہو گیا۔ زوجہ نے پوچھا کیوں، کیا ہوا؟ کہا اگر بلا لیا مجھے تو پھر میں رک نہیں پاؤں گا، حالانکہ کوئی اور ہے، امام کیا کر رہے ہیں؟ امام کی نگاہ بدل دیتی ہے، یعنی واقعی یعنی ہمیں دعا ہے، ہم دعائے فدا جو زیارت فدا پڑھتے ہیں، جب ہم ائمہ کی زیارت میں جاتے ہیں، جب ہم وہاں سے نکلتے ہیں تو ایک زیارت فدا پڑھتے ہیں۔ ایک زیارت فدا کے اندر یہ جملے ہیں کہ ہمیں وہ خوشی عطا کریں جس میں آپ کی خوشی ہو، ہمیں وہ غم عطا کریں جس میں ہم آپ کے غم میں غم ہوں، اور آگے بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنی تنہائی میں جب آپ خدا سے عبادت میں ہیں تو مجھے یاد کریں۔ یعنی کتنی بڑی بات ہے، یعنی ہم امام سے کہیں کہ مولا جب آپ تنہا ہوں تو مجھے یاد کریں، یعنی اپنی دعاؤں میں مجھے، یعنی آسان بات ہے کہ امام کسی شخص کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھے۔ تہجد کی نماز میں جب امام قنوت میں ہو، 40 مومنوں کے جہاں نام لیے جاتے ہوں وہاں امام نام لیں۔ اس وادی میں ہم کب آئیں گے؟ کب ہم امام کی طرف پہنچ؟ جب تک ہم امام کی طرف بڑھ نہیں پائیں گے ہم حق کو نہیں پہچان سکتے، ہم پھیلے ہوئے رہیں گے، ہم اسکیٹرڈ رہیں گے، اور جب حق واضح نہیں ہوگا تو باطل کیسے روشن ہوگا ہمارے لیے؟ جب حق واضح ہو گیا تو پھر کوئی بھی ہو سامنے، اب کوئی بھی بڑی طاقت ہو دنیا کی، آپ بولیں گے کیا ہوتا ہے، ہوگی طاقت، اس سے ڈراؤ گے تو امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ بولا آپ کیا کر رہے ہیں، یہ انقلاب لے کر آ رہے ہیں، یہ 50 سال پیچھے چلا جائے گا ملک۔ کیا کہا انہوں نے؟ تم 50 سال پیچھے آنے کی بات کرتے ہو، میں تو 14 سال پیچھے مدینہ جانا چاہتا ہوں، یعنی میں وہاں جانا چاہتا ہوں جو اصل اسلام، اصل ریاست مسلمانوں کی ہے، وہ چاہیے، چاہے دنیا کو تو امریکہ کے ساتھ آپ بھی لے رہے ہیں، دنیا کے ساتھ ٹکر لے رہے ہیں، بادشاہ کے ساتھ لے رہے ہیں، شاہ ایران کے ساتھ لے رہے ہیں۔ جب پہچان لیا، امام کو معرفت کر لی، اب کچھ بھی ہو، کچھ بھی ہو، کچھ بھی ہو، کیا ہوا آج، کیا ہوا، کتنے سال ہوئے، 79 سے کتنے سال ہو گئے، 36 سال 37 سال، کہاں ہے آج، کہاں پہنچا دیا اس تفکر نے کہ جہاں کا ہر جوان یہ جانتا ہو کہ میرا صاحب، یعنی میرا جو اصل میری کمپنی کا CEO ہے وہ وقت کا امام ہے۔ جب اس کو یہ پتا ہو تو وہ ان سے ڈرے گا، وہ ان سے ڈرے گا۔ کیا کر سکتے ہیں لوگ، ان کے پاس ہے کیا، کھوکھلے، کچھ نہیں کر سکتے سر۔ جو حسینیت کا راستہ ہے، میں نے پہلے کل بھی عرض کیا تھا، یہ کوانٹٹی نہیں مانگتا، کوالٹی مانگتا ہے۔ کوالٹی پیدا کرو، تم ایک بھی بھاری ہو جاؤ گے، ایک بھاری ہو جائے گا۔ تو ایک ہی تو تھا، نام بھی اس کا قاسم تھا، اور اس نے واقعاً اپنے نام کی لاج رکھی شہادت پہ۔ قاسم یعنی ٹکڑے ہو جانے والا، قسیم ٹکڑوں کو کہتے ہیں، قاسم یعنی ٹکڑے ہو جانے والا، اس میں فاعل ہے، قاسم یعنی ٹکڑے ہو گئے جس کے۔ اور اپنے مولا کی محبت میں یقیناً ان کے والدین نے اس قاسم کے نام پر نام رکھا ہوگا۔ اپنی شہادت میں کیا دیکھا، بدن کے ٹکڑے کروائے نہیں کروائے قاسم سلیمانی نے، صرف ہاتھ دیا
بچا ہوا، بس ٹکڑے کرا دیے۔ خوف کتنا تھا اس سے، ایک تھا صرف شخص، 4-5 ملکوں کو کنٹرول کرتا تھا۔ اسے کہتے ہیں 313 کا ایک فرد۔ یہ ہے 313 کہ جس کے لیے دنیا کی بڑی بڑی حکومتیں بیٹھ کے میٹنگیں کرتی ہوں کہ بھائی اس کو کہاں سے روکیں، اس کو کیسے روکیں، یہ کبھی یہاں ہوتا ہے، کبھی بیروت ہوتا ہے، کبھی فلسطین ہوتا ہے، کبھی یمن پہنچ جاتا ہے، کبھی عراق پہنچ جاتا ہے۔ ایک شخص اتنی آرمی کو کنٹرول کر رہا تھا، ایک شخص۔ اللہ اکبر۔ سید حسن نصر اللہ بیان کرتے ہیں کہ جب 33 روزہ جنگ تھی 205-206 میں اللہ کی، جس کے شہید عماد مغنیہ، جس کو بعد میں عماد مغنیہ کو کہا، ہم 3 لوگ بچے تھے جب بارود پھینکے انہوں نے لبنان کے حصے پر، ہم صرف 3 لوگ بچے تھے۔ حسن نصر اللہ کہتے ہیں میں، عماد مغنیہ اور قاسم سلیمانی، ہم 3 تھے، اور ہمارے اطراف کی عمارتوں پر میزائل مار دیے تھے اسرائیل نے، اور ہمیں پتا تھا کہ اب ہم یہاں بیسمنٹ میں ہیں، ہمیں نکلنا پڑے گا کیونکہ یہ بلڈنگ بھی گرے گی۔ کہا ہم تینوں نکلے، اور عماد مغنیہ بہت اسٹریٹجیکل سمارٹ آدمی تھا، کہہ رہے، اور ہمیں پتا تھا ہمارے اوپر ڈرون گھوم رہے ہیں، کہہ رہے لیکن کس طریقے سے وہ گاڑی لے کر آیا اور ہم بیٹھے، اور لیکن کہتا ہے وہ قاسم سلیمانی ہمیشہ یعنی توکل، خدا کے اوپر طاقت، یعنی خوف نہیں۔ کہاں سے آتا ہے یہ سب؟ جیسے جب تک آپ امام کو نہیں دیکھیں گے، امام کو نہیں سمجھیں گے، آپ کو دنیا ڈراتی رہے گی، آپ ڈرتے رہیں گے۔ آپ کو دنیا گھروں بیٹھا ہے، آپ گھر بیٹھ کے آپ کے لوگوں کو شہید کرتے ہیں، آپ بیٹھے رہیں، آپ کے لوگ اسیر ہو رہے ہیں، آپ بیٹھے رہیں۔ خوف اسی سے ہے۔ ایک شخص نے دنیا کو عجیب کر دیا، اور وہ سمجھے کچھ مار دیا، ختم ہو گیا۔ ختم نہیں ہوا، وہ بہت سارے پیدا ہو گئے۔ لوگوں نے اپنی بچوں کے نام قاسم سلیمانی رکھ دیے۔ میں افریقہ گیا، وہاں پہ خبر ماؤں نے مجھے بولا، ماؤں نے، آپ سوچیں افریقہ، ماؤں نے مجھے کہا کہ آئیے مجلس پڑھیں ماؤں کے لیے کہ یہ قاسم سلیمانی جیسے بچے پیدا کیسے ہوتے ہیں۔ عزیزان محترم، دنیا ابھی 1 اسٹیٹ پہ آ چکی ہے۔ اب وہ زمانہ نہیں رہا کہ وہ کوئی اور ہے، یہ کوئی اور ہے، نہ، اصل معاملہ صرف ایک ہی ہے، بس یا حق ہے یا باطل ہے، دوسرا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اصل اسلام جو ہے وہ کوئی ایسا تھوڑی ہے کہ پاکستان میں اسلام ہے کوئی اور ہوگا، سعودی عرب میں اسلام ہے کوئی اور ہوگا، ملیشیا میں اسلام ہے کوئی اور ہوگا، ایسا تھوڑی ہے۔ اسلام اسلام ہے، اسلام ایک ہی مذہب ہے، اور جب اسلام ہو تو پھر اس کی باؤنڈریاں نہیں ہوتی ہیں، پھر سب مسلمان ہیں، اور جب سب مسلمان ہیں تو مسلمانوں کی دعا کرنا، ان کی حفاظت کرنا سب کے اوپر فرض ہے۔ کیسے مسلمان خاموش بیٹھے رہے کہ فلسطین کو لو جو ہے وہ غڑب کر جائیں، اور مسلمان بیٹھے ہوئے خاموشی سے، یمن کو تباہ و برباد کر دیا، مسلمان خاموشی سے بیٹھے ہوئے، اسرائیل کا جو حال کیا اسلام کے نام پر، پیچھے کون ہے؟ یہ بابصیرت ہونا چاہیے۔ اصل پیچھے ہے کون طاقتوں کے؟ کون ان کو کریٹ کرتا ہے؟ کون ان کو بناتا ہے؟ یعنی باطل اتنا طاقتور ہے کہ وہ جو دل چاہے کرتا رہے اور ہم بیٹھ کے سنتے رہے۔ وہ جو بچپن سے حسینیت کا درس لیتے ہوں، اس درس میں یہ بتایا جاتا ہو کہ یہ وہ گھرانہ ہے کہ جس کے 6 مہینے کے بچے نے بھی اپنی گردن کو کربلا میں چھدوا دیا، اور وہاں ہم آپ سنیں، گریا کرے اور گھر چلے جائیں، اس لیے کربلا ہے۔ امام اس لیے تو نہیں آ رہے کہ یہ کب تیار ہوں گے، کب یہ عزا خانوں سے نکلیں گے اور مقتلوں کو سجائیں گے، تیاری ضروری ہے۔ یعنی معرفت امام کی چاہیے۔ اب امام ہو سکتا ہے آپ سے ایجوکیشن میں کام لے، آپ سے آئی ٹی میں کام لے، آپ سے سٹی ڈیولپمنٹ میں کام لے، آپ سے کسی بھی سیکٹر میں کام لے، تو امام بہتر جانتے ہیں، لیکن آپ کو اپنی صلاحیت تو دکھانی ہے امام کو۔
آپ اپنی صلاحیت دکھائیں گے تو امام ہمیں قبول کریں گا. ہمارا مقصد یہ ہے، بہرحال بہت معذرت کے ساتھ، خدا نخواستہ میرا قطعاً مقصد نہیں ہے کہ آپ اچھے لوگ نہیں ہیں یا میں، خدا نخواستہ آپ کو بعض اوقات ایسا لگے کہ میرا لہجہ تھوڑا سخت ہے، تو یقیناً ایسا نہیں ہے، یہ درد دل ہے اور بہرحال ذمہ داری ہے ہماری. مجھے کسی نے الگ ہو گیا کہ تو مولانا صاحب 10 دن ہے مجلس کے، صرف فضائل ذکر کریں، مصائب پڑھیں، گھر چلے جائیں. یعنی میرے صرف فضائل اور مصائب کے لیے میرا مولا اپنے پورے کنبے کو لے کے کربلا پہنچا ہے. مصائب تو ویسے ہی شروع ہیں ہماری زندگی میں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا بغیر مصائب کے ہماری مجلس ہو. تو فضائل جو ہیں، اب یہ فضائل کی ڈیفینیشن ہر شخص کی الگ ہے. اگر آپ کو میری گفتگو میں فضائل نظر نہیں آتا ہے تو آپ کہیں اور چلے جائیں. بھائی کسی نے منع تو نہیں کیا، ماشاء اللہ شہر میں بہت مجلسیں ہو رہی ہیں، آن لائن ہو رہی ہیں. بھارت تو مولا کی مجلس ہے، میری تھوڑی کو مجلس ہے. لیکن جو فضائل میں سمجھتا ہوں یہ فضائل ہیں امام کے، یہ شجاعت کو بیان کرنا، یہ دنیا کی سیاست کو بیان کرنا، ذمہ داری کو بیان کرنا، وقت کی یزید کو بیان کرنا، خود یہ فضائل ہیں امام کے لیے، کہ تاکہ امامت تو واضح ہو. اور اگر ہم اپنے وقت کے امام کی طرف نہیں بڑھ پا رہے تو ہم بھی کربلا میں چکر کاٹیں، گھر چلے جائیں. عزیزان محترم، خوب ہمیں گریجولی اپنے آپ کو، ہم 10 دن کے بعد کم از کم پہلے والے نہ ہوں جیسے آئے تھے. جب پلٹیں تو کوئی تو تبدیلی ہو ہمارے وجود کے اندر. بہرحال میں روز کوشش کرتا ہوں کہ بہرحال نہیں کروں، لیکن میں کیا کروں. بہرحال مجھے بھی جواب دینا ہے مولا کی حضور. جواب کیا دینا ہے؟ میری ہر بات امام کے سامنے پہنچ رہی ہے، حاضر ہے. اور امام بولیں گے تم کسے کہانیاں ڈھونڈا کے چلے گئے، قوم منتظر تھی، تشنا تھی، تم نے بیان ہی نہیں کیا باتوں کو. ایسی ہے عزیزان محترم. وہ شخص کے امام کے، آپ صحابیوں کو دیکھیں، ایک شخص امام کے ساتھ بیان ہوتا ہے کہ ایک پرچم امام نے رکھا ہوا ہے. امام نے لوگوں کو پرچم دیے تھے نا، پرچم جو آ رہا ہے یہ اس کا گروپ تو سلا رہی ہے، ایک پرچم کہتے ہیں امام نے رکھا ہوا، دے نہیں گئے. لگتا ہے کہ کسی کا انتظار کر رہے ہیں. کربلا میں پہنچ گئے، کربلا انتظار کر رہے ہیں. کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ ایک دوست ہے امام کا. امام نے خط بھیجا، خط جب کوفہ حبیب کو ملا، خط میں امام نے جو حبیب کو مخاطب کیا، فقیہ، عالم، کچھ نہیں زیادہ لکھا اس خط کے اندر. آپ کتابیں موجود ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں. بس یہ لکھا کہ ہم کربلا پہنچ گئے، دشمن نے گھیرا ہوا ہے، اگر تم رسول خدا کی شفاعت چاہتے ہو تو ہم سے آ کے متصل ہو جاؤ. بس اللہ، یہی نہیں کہا کہ ایسا ہو ایسا ہونا. رسول خدا کی حبیب نے جب خط دیکھا تو حبیب کے وجود میں آہت لگ گئی. اسے ہے نا امامت، کھینچ، آتش، یعنی اصل سکون نہیں ہے. حبیب، یعنی حبیب جیسی شخصیت، امام بلا رہے ہیں. آپ خود تصور کریں نا، کسی کو امام خط لکھے اور بھاگے، ابھی ہم پہنچ گئے. یعنی اس کی کیسی کیفیت ہوگی جو واقعاً عاشق امام ہوگا، عاشق رسول ہوگا. حبیب سے بیٹھا نہیں گیا. حبیب نے بہرحال اپنے زوجہ کو بولا کہ چلو. حبیب کہتے ہیں مسلم ابن اوسجہ کو بھی بہرحال بازار میں ملے، بات بیان کرتے ہیں. مسلم ابن اوسجہ پوچھا کیا کر رہے ہو؟ بازار کا ہنا لینے آیا ہوں، ہنا، مہندی. کہا کربلا چلو، ایسی ہنا لگے گی کہ یاد رہے گی. اور یہ دونوں بھی دوست ہیں. یہ کہتے ہیں بہرحال پہرے لگے ہوئے تھے، جو ہے وہ حضرت حبیب نے جو ہے وہ اپنے خادم کو بھیجا سواری کو، میں وہاں سے پہنچ جاؤں گا. پہنچے، اپنے خادم کو بولا جاؤ.
کہا مطلب آزاد ہو؟ کہا جب اصلی نوکری کا وقت آیا تو آزاد کر رہے ہیں۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ ایک ہی سواری ہے، کبھی حبیب سوار ہوتا ہے، کبھی غلام سوار ہوتا ہے۔ بہرحال دھول اٹھتی بھی آتی ہے، امام ویسے ہی منتظر ہے۔ اللہ اکبر! نہیں، آپ اس کیفیت کو سمجھے کہ امام کسی کا انتظار کر رہا ہے۔ عزیزان محترم، ہمارا امام بھی ہمارا انتظار کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ 1100 سال سے زیادہ ہو گیا ہے، دیکھ رہا ہے، ان مجلسوں میں دیکھ رہا ہے کہ میری طرف کون آئے گا۔ پر دھول اٹھی، آیا جب حبیب آئے، خوشی تو اس میں آیا، منتظر تھے وہ آیا۔ تو جب اہل حرم کو آواز آئی تو بی بی نے پوچھا حضرت فضہ کہ کون ہے؟ کہا حبیب آیا ہے۔ آپ جانتے ہیں نا کہ دشمن کے تو لشکر مل رہے تھے، مطلب ہزاروں کی تعداد۔ ادھر کون آ رہا تھا؟ ادھر تو انتظار تھا کہ کوئی آئے گا، ادھر تو ایک شخص آیا تو خوشی کی لہر۔ اب بی بی کیا کہتی ہے کہ جاؤ ہمارا سلام حبیب کو دینا۔ اللہ اکبر! جب حبیب کو یہ سلام دیا نا تو حبیب نے خاک اٹھائی اور سر پر ڈالی، کہا پروردگار کیا وقت آ گیا ہے، اب آل علی ہمیں سلام بھجوائیں گے۔ اللہ! آئے پھر غربت، اہل بیت کی غربت جو کربلا میں غربت تھی۔ ہاں عزیزان محترم، روز عاشورہ آیا، شب عاشورہ، محفلیں لگ رہی ہیں، خیموں کے اندر ہیں، ایک طرف بنی ہاشم ہے، ایک طرف اصحاب ہیں۔ بنی ہاشم کے سردار غازی عباس علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ دیکھو دیر نہیں کرنا، یہ ہمارے مہمان ہیں، ہم پہلے جائیں۔ ادھر حبیب کہہ رہے ہیں دیکھو ہم پہلے جائیں گے، یہ نہ ہو کہ اولاد پیغمبر پہلے چلی جائے۔ یعنی اب آپ دیکھ رہے ہیں ہر آدمی جستجو میں ہے کہ بہرحال پہلے جائے۔ بہرحال روز عاشورہ آئی، حبیب تو مسلم نے اور سجا، بہرحال آپ نے گریہ کیا، خدا آپ کے گریہ کو قبول کرے۔ بہرحال یہ چند مراحل میں اور آگے کی طرف بڑھوں گا۔ عزیزان محترم، جب نماز قائم کی جا رہی تھی تو ایک شخص امام کی خدمت میں آیا اور کہا کہ مولا نماز کا وقت، ایسا نہیں تھا کہ امام کو پتہ نہیں تھا، وہ محبت میں اور عشق میں تھوڑا نماز کے وقت سے پہلے ہی آ گیا کہ مولا نماز نہیں پڑھیں گے یہاں؟ تو ہاں پڑھیں گے نماز پڑھی۔ اب نماز کیسے پڑھیں؟ تیر وہ تو انسان ہی نہیں ہے سامنے والے، تو کچھ کی نماز کیا ہوئی؟ امام کی حفاظت کرنی ہے، امام کی حفاظت کرنی ہے۔ اب امام نے نماز شروع کی، اب کیا نماز ہوگی کوئی بیان نہیں کر سکتا اس کربلا کی امام کی نماز کو، جو امام نے وہ نماز قائم کی ہوگی۔ لیکن سلام ہے ان پر کہ جنہوں نے امام کی نماز کی حفاظت کی، یعنی تیروں کو اپنے سینوں پہ لے لیا، بہرحال اس میں سعید ہیں، یہ سب ہیں۔ مسلم نے اور سجا بھی جب بہرحال گرے اور جب بہرحال وقت آخری آیا تو حبیب دوست ہے، حبیب پہنچا کہ کوئی وصیت ہے، حالانکہ حبیب بھی جانتے ہیں کہ یہ بھی شہید ہو جائیں گے، لیکن بہرحال آخری وقت ہے، کیا پوچھوں؟ اللہ اکبر! معرفت اصحاب امام حسین کی، اسی لیے کوئی نہیں پہنچ سکتا ان تک۔ مسلم آخری وقت میں کیا کہتا ہے حبیب کو؟ اشارہ کرتا ہے، ظاہر ہے خون ہے، زخمی ہے، آخری حالت ہے، اپنی انگلیوں سے اشارہ کیا حسین کی طرف، کہا حبیب جب تک زندہ ہو زہرا کے لال کا اقبال نہ ٹوٹے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر! ہاں زاداران محترم، انہوں نے سب کچھ اپنے وجود پہ لے لیا۔ سعید جس نے 13 تیر اپنے وجود میں کھائے، جب وہ گرا امام پہنچے، کیا کہتا ہے سعید؟ یہ نہیں کہتا کہ بڑا کام کیا، بڑا کارنامہ کیا، نہیں، اس حالت میں کہتا ہے مولا راضی ہے، ہم نے وفا کی۔ مولا کہتے ہیں ہاں سعید، تم آگے آگے
بہشت میں جا رہے ہو، تم نے وفا کی، میں کہوں گا سعید ابھی تو تم نے 13 تیر کھائے، ابھی ظہر کی نماز ہوئی تھی، عصر عاشورہ دیکھنا، ارے تمہارا یہی مولا 4000 تیر کمان ہوں گے اور مولا کا سینہ ہوگا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَيُّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں، ان کے مددگاروں میں شمار فرما۔ پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرما۔ پروردگار جہاں جہاں بھی عزاداری ہو رہی ہے، ماتم ہو رہا ہے، جلوس جو بھی ہیں، ان سب جگہوں کی حفاظت فرما۔ پروردگار ہمیں بہترین طریقے سے عزاداری قائم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو بھی عزاداری میں اپنا ساتھ دے رہا ہے، چاہے وہ انتظامیہ ہو، مینجمنٹ ہو، میڈیا ہو، ساؤنڈ ہو، اسکاؤٹ والے، سیکیورٹی، پولیس، انتظامیہ، ہر شخص جو بھی اپنا کردار ادا کر رہا ہے، پروردگار ان کو اپنی بارگاہ میں اجر کثیر عطا فرما۔ پروردگار ہماری خطاؤں کو، گناہوں کو شہید و شہداء کے صدقے میں معاف فرما۔ ہمیں اس مہینے میں پاک ہونے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے اس چھوٹے سے جو قطرے آنسوؤں کی گر رہے ہیں، ہمارے لیے بخشش کا سامان قرار دے۔ پروردگار ہم تجھ سے کچھ اور نہیں مانگتے، تجھ سے ہی کی دعا ہے، ہمیں اربعین حسینی میں کربلا کی زیارت نصیب فرما۔ پروردگار علماء کرام، مراجع کرام، سب کو طول عمر اور سلامتی عطا فرما۔ مسلمانوں میں آپس میں اتفاق قائم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مومنین کو اب مل جل کر ایک ہی پلیٹ فارم بنانے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار جو اسلام کے دشمن ہیں، اگر ہدایت کے قابل ہیں تو ہدایت عطا فرما، اور اگر ہدایت کے قابل نہیں تو کیفر کردار تک پہنچا۔ پاکستان کو عزت اور استحکام عطا فرما، اس کے دشمنوں کو نیز و نابود فرما۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ۔ ماتم حسین۔